والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحقاف جو کہ 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اور اسی کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اصلاً آج جو ہے وہ اسی آیت کی روشنی میں جو والدین کے حقوق ہیں اس کو بیان کروں گا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں. اس کی بنیاد یا اس کی وجہ ویسے تو فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ والدین کے لیے اولاد کی محبت رکھی ہے، اسی طرح انسان کے اندر ایک والدین کا مقام و مرتبہ، ان کا عزت و احترام وہ اس کی فطرت میں ہے. لیکن ماحول، حالات و واقعات وہ انسان پر بڑا اثر رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. تو ان چیزوں کی یاد دہانی کے لیے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، چند آیات قرآنیہ ہیں، ان کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. سب سے پہلی بات جو اسی والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک میں مختلف مقامات میں دیکھیں گے اللہ نے جہاں اپنا حق بیان کیا ہے تو اپنا حق بیان کرنے کے بعد سب سے جو پہلا حق مخلوق میں سے جو بیان کیا، اللہ تو خالق ہے، باقی تو سب مخلوق ہے. خالق کا حق تو ہم سب پر ظاہری بات ہے مقدم ہے افضل، لیکن مخلوق میں سب سے پہلا حق جو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہے والدین کا حق، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارا خالق ہے اللہ. دنیا میں عالم اسباب میں ہماری تخلیق کا، ہمارا وجود جو ہے اس کے بننے کا، اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے ہیں وہ کون بنے؟ وہ ہمارے ماں باپ بنے. اس لیے اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد جس کا حق بیان کیا ہے قرآن پاک میں، ایک مرتبہ نہیں 12 4 مقامات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یعنی اپنے حق کے فوراً بعد جو حق بیان کیا وہ کس کا بیان کیا؟ وہ والدین کا حق ہے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک. اسی طرح سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ اللہ کے حقوق ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور اس کے بعد جس کا حق بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. وہی الفاظ ہے
جو سورہ بقرہ کے اندر کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اپنے حد کے فوراً بعد والدین کا پھر دوبارہ۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا تم پر چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، کیا چیز تمہیں کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، اور میں اس کی تفصیلات تمہیں بتاتا ہوں۔ سورہ انعام کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جو مشرکین کے اپنے کچھ توہمات تھے، اپنے تصورات تھے حلال و حرام کے، جانوروں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، تو اس سارے تصورات کی نفی فرما کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس میں فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شریکا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، پہلی چیز۔ اور دوسرا تقاضا کیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ چوتھا مقام ہے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ حضرت لقمان کی وصیت کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا تاکید فرمائی، پہلا حق اللہ کا ہے کہ دیکھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی اطاعت کرنا۔ اور دوسری چیز ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بعد فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی، وصیت کی، بڑا یعنی تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ اور اسی بات کو جو آیت سورہ احقاف کی جو ہم نے پڑھی تھی، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ذرا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کی، وصیت جب اللہ کے حوالے سے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے انتہائی تاکیدی انداز میں ہم نے حکم دیا، یعنی یہ صرف وصیت نہیں تاکیدی حکم ہے، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، یہ یعنی بڑے شد و مت کے ساتھ کس بارے میں بوالدیہ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اسے چاہیے انسان کو کہ حسن سلوک کرے۔ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے صرف، آپ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، ووصینا الانسان، انسان کو ہم نے تاکید کی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف معاملہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے، پوری نوع انسانی کے لیے، انسانی رویے یہ ہونے چاہیے، انسانی تقاضے تو یہی، کوئی اچھا انسان ہی اچھا مسلمان بھی بن سکتا ہے۔ تو انسانی ناطے سے، انسانیت کے ناطے جو پہلا تقاضا ہے وہ انسان سے کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور اس میں مزید فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں تکلیفیں جھیل جھیل کر۔ آج میڈیکل سائنس کافی ترقی کر رہی ہے، ہمیں یہ چیزیں آج پتہ چلتی، ایک مرد، سچی بات تو یہ کہ ایک عورت کی اس تکلیف کو نہیں محسوس کر سکتا، وہ اس کا احساس نہیں اس درجے میں حاصل کر سکتا جس درجے میں ظاہری بات ہے کہ ایک عورت جو اس مرحلے سے گزری ہے وہی جاتی ہے۔ لیکن بات کا مجھے پتا ہے کہ جیسا کہ میڈیکل سائنس آج ہمیں چیزیں بتاتی ہے کہ عورت کی نفسیات پر بڑا اثر پڑتا ہے، اس کی نفسیاتی سطح پر بڑی تبدیلی آتی ہے، باڈی اسٹرکچر سطح پر بڑی چینجز آتی ہے، اس کے شکل روز ہی بدل جاتے ہیں۔ اور یہ 1 2 3 4 دنوں کی بات نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورے 9 ماہ کی بات ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے کس طرح تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیفیں پر تکلیفیں سہ کر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ تمہیں کیسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وہ وضعتہ کرہا، اور پھر اس نے تمہیں جگہ کیسے تکلیفیں سہ کر، یہ بھی ایک مرحلہ بڑا تکلیف دے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل کا پیریڈ، وفصالہ اور اس کے دودھ پلانے کا پیریڈ 30 شہرا 30 ماہ بنتے ہیں منیمم۔ اصلاً حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا جو حکم ہے وہ ہے 24 ماہ 2 سال۔ سورۃ البقرہ میں جو حکم آیا ہے کہ عورتیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال جو ہے وہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو 2 سال 24 ماہ تو یہ ہے، مزید یہاں جو فرمایا 30 ماہ، تو 30 ماہ کا اس پر فقہاء نے بیان کیا ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ 6 ماہ میں بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، یعنی اس سے جو حکم فقہاء نے اخذ کیا کہ کسی عورت کا 6 ماہ بعد بھی بچہ جنم دینا، اس پر خدا نخواستہ کوئی تہمت، کوئی الزام، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی
یعنی پاسبل ہے کہ ایک جو ہے وہ عورت وہ 6 ماہ بعد کی بچہ جن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وحملہ وفصالہ 30 شہر، اس کا حمل کا پیریڈ اور اس کا دودھ پلانے کا پیریڈ یہ 30 ماہ بنتے ہیں. یعنی کم از کم یہ 30 ماہ جو ہے وہ اس کی ماں نے اس کو جوک کی طرح سینے سے لگائے رکھا، پہلے پیٹ میں پالے رکھا، پھر جو ہے اس کو وہ یہ جو ماں کا دودھ پی رہا ہے یہ اصلاً تو یوں کہیے کہ گویا کہ ماں کا خون پی رہا ہے. اس کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی پرورش ہو گئی. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور پہنچا 40 سال کی عمر کو، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اب یہ کہ یہاں پر ایک میچور آدمی کی گویا کہ جو کیفیت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے انسان جو ہے جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب یہ ہے کہ خود بھی صاحب اولاد ہو چکا، تو اب تو اس کو کم از کم احساس ہو جانا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے جس طرح، یعنی آج کیونکہ خود صاحب اولاد ہے اپنی اولاد کا درد محسوس کر رہا ہے، تو اسی طرح اس کو اپنے والدین کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ مجھے انہوں نے کس طرح پالا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، ہمیں والدین کے حق میں جو دعا سکھائی وہ کیا ہے کہ اے میرے رب میرے والدین پر ویسے ہی تو رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی بڑی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، تو اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما. تو یہاں جو ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جو بیان فرمایا ہے، اس میں جب بات کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کا حق ہے ایک اعتبار سے اس کو فائق رکھا ہے باپ کا. ویسے تو دونوں کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے، لیکن اس نے سلوک کی بات جہاں کی جائے تو وہاں جو ماں ہے اس کا حق مقدم ہے. حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ماں. پھر اس نے پوچھا اچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیری ماں. یعنی 3 مرتبہ ریپیٹڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق ہے. پھر جب اس نے پوچھا اس کے بعد تو فرمایا کہ تیرا باپ. یعنی 75% جو ہے وہ حصہ حسن سلوک کا وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ماں کے ساتھ، اور 25% آ رہا ہے باپ کی طرف. یہ ہے میں نے بتایا کہ حسن سلوک کا، اخلاق کا، بھلائی کا معاملہ. وہ 75% مارکس کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ماں کی طرف. لیکن جب آتی ہے باپ ماں معاملہ قانون کی سطح، اطاعت، فرما برداری، اس کی بات جب آتی ہے تو اس پر پتہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اللہ کی رضا، اللہ اس شخص سے راضی ہے، اس شخص کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی جس سے اس کا باپ راضی ہے، اور جس سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے. یہ حدیث یعنی بڑی بنیادی اور اہم ہے اس اعتبار سے کہ باپ کا جو حق ہے اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے وہ فائق ہے ماں سے بھی زیادہ. کیوں؟ گھر کا سربراہ کون ہے؟ فیملی کا سربراہ وہ مرد ہے، اس کو وہ باپ کو اللہ نے ٹھہرایا. سورہ نساء میں بیان ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء. کیونکہ گھر جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی فیملی جو بنتی ہے بیسیکلی پہلا رشتہ کیا ہے؟ اس کائنات کا پہلا رشتہ بھی کیا ہے؟ میاں بیوی کا ہے. اسی سے میاں بیوی کے رشتے سے اگلے رشتے پیدا ہوتے ہیں. اولاد میاں بیوی کے رشتے سے جنم لے گی، بہن بھائی کا تعلق جو بنے گا وہ بھی ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی کے رشتے سے ہی جنم لے گی نا اولاد. بیٹیاں بھی پیدا ہوئی، بیٹے بھی پیدا ہوئے، تو بہن بھائی کا رشتہ بنا. تمام رشتے جو ہے وہ اس رشتے سے جنم لیں گے. اس رشتے میں بھی جو حاکم ہے، جو سرپرست ہے، جس کو کہہ لیجیے کہ اپر ہینڈ دیا ہے، خاندان کا سربراہ، کنبے کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء. بیوی پر بھی جو کہہ لیجیے کہ حاکم ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کا خامد ہے. تو جب بیوی پر حاکم ہے تو باقی رشتے تو اس سے نیچے ہی ہیں. تو وہ پورے خاندان کا سربراہ بھی ہے
اور خاندان کے سربراہ کی اگر اتھارٹی نہیں مانی جائے گی، اس کا اطاعت نہیں کی جائے گی، اولاد اس کی فرما برداری نہیں کرے گی، تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس بات کو اس طرح بھی سمجھ لیجیے، خاص طور پہ لڑکوں کی، بچوں کی، میل بچوں کی پرورش کی بات کی جائے، ماں کو تو چکمہ دینا بڑا آسان ہے، کیونکہ ایک عام طور پہ عورت وہ ورکنگ وومن بھی ہو تو اس کا تجربہ، اس کا شعور اس سطح کو نہیں ہو سکتا جس سطح کو ایک مرد کا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے دھکے اس نے کھائے ہوں گے، جس طرح کے معاملات اس کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، اس درجے کے عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو باپ کو جو ہے وہ اپر ہینڈ دیا کہ اللہ کی رضا اس شخص کو حاصل ہوگی، اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے اس کا باپ راضی ہوگا۔ تو اس لیے قانونی سطح باپ کو جو حیثیت اللہ نے دی ہے، آج ہمیں اس کو بھی دیکھنا کہ ہم کہاں کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے شیطان اڑنگا کہاں لگاتا ہے؟ ماں تو بڑی پیاری ہوتی ہے اولادوں کو عام طور پر، باپ سے ہی دور ہو رہی ہوتی ہے اولاد عام طور پر۔ اکثر جگہوں پہ جہاں دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، باپ سے ہی بیٹوں کا اختلاف ہو رہا ہے، باپ سے دور ہو رہے ہیں، باپ سے شکایات ہیں، جبکہ اصل تقاضا جو یوں کہیے کہ ماں والدین میں سے جو اہم ترین تقاضا ہے، اولاد کی تربیت جس بنیاد پر ہوگی وہ اس بنیاد پر ہوگی کہ باپ جو ہے اس کو، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کو بنیادی حیثیت حاصل کی جائے۔ اور ظاہری بات ہے گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے یہ حدیثیں بھی آپ نے سنی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس باپ پر جس نے اپنے گھر میں کوڑا لٹکایا ہو۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ مار نہیں پیار، جی آج ہم سمجھتے ہیں کہ اولادوں کو بس نہیں اس کو ٹوکو مت، بچے کو اس کو ڈانٹو مت، اس کو یہ نہ کہو۔ یہ بھائی اللہ کے رسول کی جو، اگر باپ کا اس کا ایک روب نہیں ہوگا گھر میں اولاد پر، تو اس کی تربیت پر بچے کو تو قدم قدم پر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ٹوکنا پڑتا ہے۔ بچے کو تو شعور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اسی قاعدے کو لے کر چلتے ہیں کہ نہیں ٹوکنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ بچہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو نہیں روکے بھائی، وہ بجلی کی تاروں کی طرف بڑھ رہا ہے تو نہیں روکے بھائی، کیوں ٹوک رہے ہیں؟ اگر اس پر ٹوکنا، کیونکہ اس کے شعور کا معاملہ ہے نا کہ نہیں ہے پختہ، اگر اس پر سمجھتے ہیں کہ روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، کسی طرح بھی بھائی گھسیٹ کے بھی جانا پڑے، روکنا ہے اس کام سے، تو اسی طرح باقی بھی معاملات زندگی میں اس کا شعور تو بھی پختہ نہیں، تو بچے کو کون روکے گا، کون ٹوکے گا، صحیح غلط کون بتائے گا؟ والدین نے بتانا، اور اس میں سب سے جو پرائرٹی ہے وہ باپ کو حاصل۔ تو اس اعتبار سے والد کی جو حیثیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک اپنی جگہ نو ڈاؤٹ اس کی اپنی حیثیت ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ آج والدین کے حوالے سے، خاص طور پر باپ کے حوالے سے پھر آتا ہے، ایک مسئلہ یہ اور بھی اہم ہے جو کہ معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا کامن، وہ یہ کہ ایک جملہ آپ نے سنا، اس آتا پیو پتر کا بھی ہوتا ہے، سنا ہوگا نا یہ بھائی پیو پتر کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بنا دیا، لمبی حدیث ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصراً اس کا جو حاصل ہے وہ آپ کو بتا دوں گا مفہوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک یوں کہیں نوجوان آیا، اور اس نے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور میرا باپ جو ہے وہ میری کمائی میں سے خرچ کر لیتا ہے، میری کمائی میں سے ایسے جو ہے وہ خرچ کر لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، میرے سے پوچھے بغیر، یعنی اس نے اپنی دکھڑا کہہ لیجیے کہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر آؤ گے۔ اب وہ جو بلانے گیا باپ کو اس لڑکے کے، تو اس نے پوچھا کہ خیر ہے میں بلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا تو اس نے بتایا کہ تیرا بیٹا تیرے خلاف کیس بنا کے کھڑا، تیرے خلاف پنچایت لگا کے کھڑا۔ وہ باپ کو سمجھ آ گئی بات۔ اب وہ باپ وہاں سے چلا ہے گھر سے، مختصراً میں آپ کو یہ کہوں، کچھ اشعار ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، وہ اشعار ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہاں کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ شعر گوئی میں بڑا ماہر تھا، وہ عربوں کا اپنا مزاج تھا۔ میرا مطلب یہ ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تو اشعار ہے حدیث میں جو آئے، لیکن
کچھ باتیں تھی جو وہ باپ سوچتا جا رہا ہے بیٹے کے بارے میں، یعنی جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کچھ باتیں سوچتا جا رہا ہے، اور ان اشعار کا مفہوم کیا ہے کہ وہ سوچتا جا رہا ہے کہ میں نے کس طرح باپ اس بچے کو اپنے کو پالا ہے۔ اندازہ ہے باپ بکتا ہے اور اولاد پلتی ہے، آپ یہ مت سمجھیے، یہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، روز باپ صبح اٹھتا ہے اور شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، تب جا کر کچھ حاصل کر کے یہ اولاد کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے۔ یہ ایسے نہیں، باہر کیا آج جو صاحب اولاد بھی ہیں، جو کما بھی رہے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کہاں اپنی عزت نفس مجروح کرتا ہے، کہاں اپنی جان کھپاتا ہے، کہاں اپنی چاہت اپنی پسند کے خلاف بھی جو ہے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ بیچنا بھی لفظ شاید چھوٹا ہوگا، باہر کیا وہ یہ سوچتا جا رہا ہے کہ کس مشقتیں جھیل کر، کیسی تکلیفیں اٹھا کر، کیسی قربانیاں دے کر، کیسے پیٹ کاٹ کر، کیسے اپنے آپ کو بیچ کر میں نے اس کو پالا، اور آج میرا بیٹا میرے خلاف استغاثہ لے کر پہنچ گیا، یہ سوچتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچتا جا رہا ہے، زبان پر بھی نہیں آئے وہ شام، کیونکہ جب وہ پہنچا وہ باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا جبرائیل علیہ السلام کو لے کر بھیجا، اور وہ اشعار جو اس کے دماغ میں تھے، میں نے کہا زبان پہ نہیں ہے، وہ اشعار جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا کہ وہ یہ سوچتا آ رہا ہے، اور کہا کہ جب آئے وہ شخص اس لڑکے کا باپ، تو اس سے کہیے گا کہ وہ جو تو سوچتا آ رہا تھا نا وہ بیان کر۔ اب وہ جو اشعار تھے وہ بیان کیے، وہی بات ہوئی کہ وہ جو دکھ بھری داستان تھی کہ کیسے میں نے اپنی اولاد کو پالا، وہ سب جو خیالات تھے وہ بیان کیے اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زاروں قطار رو رہے تھے اس میں۔ تو بات کیا، ان شارٹ جو بات جس پر ساری کہانی، یہ بات جو ہے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ تو آیا نا باپ کے خلاف حساب کتاب لینے، تو تیرا مال تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تو بھی تیرے باپ کا، تو کیا حساب لے گا باپ سے؟ تو اس پر فقہا نے کافی چیزیں، اس پر قوانین ہیں جو کہ مرتب کی ہوئی، اس کی تفصیل نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس پہ جائیں۔ مختصر یہ کہ یہ جو آج تصور ہے دنیا کے اندر والدین کے حوالے سے، یا خاص طور پہ باپ کے حوالے سے، کہ میرا حساب کتاب، میں بڑا حصہ دار، میں اپنا ادھر کاروبار کی شیئر سی، لیکن میں بھی تو محنت کر رہا تھا۔ بھائی کچھ بھی تیرا نہیں، سب تیرے باپ کا۔ باقی والدین کے حقوق کے حوالے سے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہی چیزیں جن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ ایک فرمایا کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو دیکھنے پر کیا اجر ہے، ایک مقبول حج کا ثواب، اور والدین کو دیکھنے پر بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کو تم نے صرف پیار بھری نگاہ سے، محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا، کوئی خدمت نہیں کی، کوئی دبایا نہیں، کوئی ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں، صرف ایک پیار بھری نگاہ سے دیکھ لیا، تو تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب۔ اس پر ایک صحابی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں اپنے والدین کو، تو فرمایا تیرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، وہ تجھے 100 حج کا ثواب دے گا دن میں۔ آج ہمیں پیر چاہیے، فقیر چاہیے، دعائیں سننے والے چاہیے، کوئی دعائیں کرنے والے چاہیے۔ سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے ہمارے درویش وہ تو گھر میں ہیں، ان سے دعا کروائیں۔ اور دعا کروانے کے حوالے سے کسی نے بڑی خوب بات کی، کسی شخص نے پوچھا کہ میں کیا کروں ایسا کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، میرے مسائل دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ کسی سے دعا کرو۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے کسی سے دعا کرنا، کسی کو کہوں گا تو دعا ہو جائے گی، کروا دیں کوئی نہیں۔ کہا نہیں، دعا اس طرح کروانی ہے کہ تجھے کہنا نہ پڑے۔ بتائیے کوئی ہے اس دنیا میں عام طور جو آپ کے حق میں دعا کرتے بغیر کہے؟ یہ والدین ہی ہے جو کرتے، اور والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو تو وہ تو پھر کس درجے میں دعا کرتے اور کی جاتی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہے۔ تو والدین سے دعا کروائیے نا، ان کے ساتھ کچھ ایسا کر جائیے نا کہ دو دعا نکلے، تو ان کو دیکھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر ہے۔
آج ہمارے یہاں تو تصور یہ بن چکا نا کہ اولڈ ہومز بن چکے ہیں، ماں باپ کو جمع کرا دو بھائی کہیں. یہ ابھی 15-16 دن پہلے 14 مئی کو مدرس ڈے منایا، فادرس ڈے منایا جائے گا ابھی جون میں. اسلام میں ایوری ڈے از مدر ڈے اینڈ فادر ڈے. ایوری ڈے تم دیکھو اپنے ماں باپ کو اور ایک حج کا ثواب حاصل کر لو ایک نگاہ کے اوپر. یہ اینول معاملہ نہیں ہے کہ تم سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منا لو اور سال میں ایک دفعہ فادر ڈے منا لو. ماں باپ کی نیکی کا اجر تو سورہ کہف میں، سورۃ الکہف میں فرمایا. وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ کہف، اس میں بیان فرمایا نا کہ وہ جو ایک یتیم بچے تھے ان کی جو دیوار تھی وہ گرنے کو تھی، ان کا خزانہ جو ہے وہ نکلا. تو اس میں کیا فرمایا کہ کیوں ہم نے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں کی، اس کا سبب کیا تھا. فرمایا وابوہما صالح، ان کا والد جو تھا نیکا، ماں باپ کی نیکی کا اجر بدلہ وہ تو ان کے مرنے کے بعد بھی یوں کہیے کہ ان کا فیض جاری ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ہم نے ان کے خزانے کی حفاظت کی کہ یہ جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں، اس لیے یہ دیوار جو ہے اللہ کے حکم سے میں نے تعمیر کر لی. تو یہ جو فیض کا ذریعہ ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ان کے حقوق کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. بس میں ٹائم آخری ہے، بس اینڈ ہے، تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یعنی ایسے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں والدین کے حقوق کے بارے سے. سب سے پہلی چیز ان کا ادب و احترام. ولا تقل لهما اف، قرآن پاک میں ہے کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اف، کوئی بات بری لگ جاتی ہے انسان کو، والدین سخت بھی بات کر سکتے ہیں، والدین نے کوئی ہو سکتا ہے ناجائز بھی کسی وقت ڈانٹ دیا، دین وٹ، فلا تقل لهما اف، اف تک مت تم. یہ اف کے ایک صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ سی جیسے ہوتی ہے بندہ زبان سے سی نکل جاتی ہے، ابا جی ہو جاتی ہے نا یہ سی بھی نہ نکلے، اف تک مت کرو. اسی طرح یہ کہ ان کی جان و مال سے خدمت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو اعتبارات سے حدیث ہے کہ تمہیں قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اگر تمہیں ایک یا دونوں میں سے کوئی بھی والدین میں سے بڑھاپے پہ مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص. 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ کہاں ٹوٹے، کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور دے کر فرمانے کہ برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص. کون؟ فرمایا کہ جس کو بوڑھے ماں باپ کے ان میں سے کوئی ایک ملا بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت اور اپنی نجات میں حاصل کیا. اور یہ واقعہ بھی آپ کو پتا نا کہ وہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ایک دفعہ دعا کر رہے ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام کے. برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان میں سے کسی ایک کی بھی وہ خدمت کر کے اگر نجات نہیں اپنی حاصل کر سکا تو اس پر آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان کی دل و جان کے ساتھ ان کی خدمت، ان کے احترام، اور یہ کہ ہمیں ان کی وفات پر نماز جنازہ، یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کا جنازہ، اس قابل تو ہو، اتنا سا تو ہو ہمارا ماں. پھر یہ کہ ان کے لیے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ، والدین جو اولاد ہے اس کے ہر عمل میں سے، نیک عمل میں سے اجر و ثواب جو ہے وہ والدین کو بھی جاتا ہے. تو ہم نیک عمل کرنے والے بن جائیں. صالح اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ کہ اگر ماں نہیں ہے وہ فوت ہو چکی ہے، خالہ کے ساتھ اس نے سلوک، باپ نہیں ہے چچا کے ساتھ اس نے سلوک، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، اور اس سے اللہ یہ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک. یہ ساری چیزیں جو ہے مطلوب. تو یہ چند گزارشات تھی جو کہ بس وقت کی قلت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کیے جا سکتے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حدیث بڑی اہم مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے قیامت تک کے لیے، کہ اللہ کسی بھی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا میں آخرت میں تجھے نہیں دوں، لیکن والدین کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اس کو مؤخر نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے والدین کے ساتھ برا کیا وہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ذلیل و خوار ہو گئے. ضروری نہیں ہوتا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پیسے کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے پیسہ تو بہت ہو، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں ایسی پھانس چبھی ہوگی نا اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا. والدین کے ستانے کی سزا جو اس دنیا میں ملی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اس کے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.